بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ کہانی ہے آصف عزیز کی، ایک ایسے شخص کی جس کے پاس دولت بھی ہے، طاقت بھی اور اختیار بھی، مگر سب سے بڑھ کر ایمان ہے۔ لندن دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں سے ایک، یہاں ایک عالی شان ہوٹل جسے ارب پتی بزنس مین آصف عزیز نے خرید لیا، اور اس ہوٹل کے خریدنے کی وجہ کوئی بزنس نہیں بلکہ نماز ہے۔ جی ہاں ناظرین، نماز۔ سب کو لگا کہ شاید یہ ایک اور لگژری ہوٹل بنے گا یا کوئی کمرشل پراپرٹی، مگر جو ہوا وہ دنیا کے لیے ایک سبق بن گیا۔ ناظرین، کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آصف عزیز ایک دن اس ہوٹل میں موجود تھے، نماز کا وقت ہوا اور انہوں نے ہوٹل کے ایک کونے میں خاموشی سے نماز پڑھنے کی اجازت چاہی، لیکن جواب آیا، یہ ایک ہوٹل ہے، یہاں نماز کی اجازت نہیں۔ کوئی شور نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی غصہ نہیں۔ آصف عزیز خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے، اور اسی وقت انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اس ہوٹل کو خرید لیں گے اور اس کو مسجد میں تبدیل کر کے رہیں گے۔ اور ایک دن ان کا یہ فیصلہ حقیقت میں بھی بدل گیا۔ ناظرین، انہوں نے کوئی ٹویٹ نہیں کی، کوئی بیان نہیں دیا، کوئی مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ عمل کیا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ ہوٹل اب ہوٹل نہیں رہے گا، یہ اللہ کا گھر بنے گا۔ آصف عزیز نے آنے والے کچھ ہی وقت میں اس ہوٹل کو منہ مانگی رقم دے کر خرید لیا، اور کچھ ہی عرصے میں لندن کے اسی ہوٹل کی دیواریں بدلنے لگی، کمرے ہٹنے لگے، بار بند ہو گئی، اور قالینوں کی جگہ نماز کی صفیں بچھنے لگیں۔ جہاں کبھی موسیقی گونجتی تھی، وہاں اب قرآن کی تلاوت سنائی دینے لگی۔ جہاں شراب پیش کی جاتی تھی، وہاں اب وضو کا پانی بہنے لگا۔ یہ عمارت اب ایک مسجد بن چکی تھی۔ سبحان اللہ! جب یہ خبر دنیا میں پھیلی تو لوگ حیران رہ گئے۔ کسی نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا نقصان ہے، کسی نے کہا اتنی قیمتی پراپرٹی مسجد بنا دی۔ لیکن آصف عزیز نے اس کے جواب میں صرف ایک ہی جملہ کہا کہ نفع اور نقصان کا حساب میں نہیں بلکہ میرا رب کرتا ہے۔ سبحان اللہ! ناظرین، یہ کہانی ہمیں ایک سوال دیتی ہے کہ کامیابی کیا ہے؟ کیا صرف دولت؟ کیا صرف شہرت؟ یا اللہ کے سامنے سر جھکا سکنا؟ آصف عزیز کے پاس سب کچھ تھا، مگر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اصل کامیابی وہ ہے جو قبر کے ساتھ چلی جائے۔ قرآن پاک ہمیں سکھاتا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ یہ مسجد صرف ایک عمارت نہیں بلکہ یہ ایک پیغام ہے کہ اگر نیت خالص ہو تو اللہ راستے خود بنا دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہم مسلمانوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے کہ کیا ہم اپنی سہولتوں پر دین کو قربان کر دیتے ہیں یا دین کے لیے اپنی سہولتیں۔ آصف عزیز نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو دنیا خود جھک جاتی ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور سبحان اللہ لکھنا نہ بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔